السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین حضرات، اس ویڈیو کے توسط سے میں تمام بلوچستان بھر سے جو ہمارے ایس بی کے شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹ ہیں انہیں آگاہ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح پہلے ہم نے دھرنا دیا تھا اپنے حق کے لیے، جس ٹائم ہم لوگوں کے رزلٹ کو روکا گیا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، اب ایک دفعہ پھر اپنے حق کے لیے ہمیں نکلنا ہوگا۔ تو تمام کمیٹی ممبران کی مشاورت سے، تمام ڈسٹرکٹ صدور کے مشاورت سے ہم نے ایک دفعہ پھر دھرنے کا اعلان کیا ہوا ہے۔ 24 دسمبر 2024 کو ہم لوگ دھرنا دینے جا رہے ہیں۔ ایک انتہائی پرامن ریلی اور دھرنا ہوگا۔ اس دھرنے کا مقصد واضح طور پر میں بتا دینا چاہوں گا کہ اس کا واضح مقصد ہے کہ ہمیں ہمارے آرڈرز دیے جائیں۔ ناظرین، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ آج سے تقریباً 2 سال پہلے فروری 2023 میں، اب 2025 کا فروری آنے والا ہے، 2023 فروری میں پوسٹ آئے تھے ٹیچنگ خالی اسامیاں 9000 کے لگ بھگ، جو گورنمنٹ آف بلوچستان نے ایس بی کے توسط سے ان کا ٹیسٹ لیا، باقاعدہ طور پر ٹیسٹ ہو گئے۔ ٹیسٹ کے بعد رزلٹ کے قریب ایک غیر متعلقہ شخص نے عدالت میں کیس دائر کیا۔ تقریباً لگ بھگ 9 مہینے وہ کیس چلا۔ اس کے بعد وہ کیس جو ہے اسٹوڈنٹس ہار گئے۔ اسٹوڈنٹ کی سربراہی میں وہ کیس میں نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا۔ سپریم کورٹ نے وہ کیس جتنے بھی کینڈیڈیٹس تھے ان کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے بلوچستان ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو یہ حکم دیا کہ جتنی جلدی ہو سکے ان کا رزلٹ اناؤنس کیا جائے اور ان ویکنسیز کو فل کیا جائے۔ اس کے بعد بلوچستان گورنمنٹ نے رزلٹ اعلان کرنے میں انتہائی تاخیر کی، حتیٰ کہ اسٹوڈنٹس مجبور ہو گئے، کینڈیڈیٹس مجبور ہو گئے، سڑک پر آ کر بیٹھ گئے۔ بلوچستان اسمبلی کے سامنے ہم نے دھرنا دیا، تب جا کر بلوچستان گورنمنٹ نے وہ رزلٹ جو ہے جاری کیا۔ اب ایک دفعہ پھر ہم دوبارہ کینڈیڈیٹس جو ہیں مجبور ہو گئے ہیں بلوچستان اسمبلی کے سامنے دھرنا دینے پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کا ہونا، اس کے بعد بلوچستان ہائی کورٹ میں ایک اور کیس لگ گیا، وہ کیس بھی ہم جیت گئے۔ اس کے باوجود ابھی بلوچستان گورنمنٹ جو ہے ایس بی کے شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹس کے آرڈرز کو جاری کرنے میں تاخیر کر رہی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ دھرنا دینے پہ ہم لوگ مجبور ہیں۔ تو اس ویڈیو پیغام کے توسط سے میں تمام شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹس کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ ہر صورت، ہر ڈسٹرکٹ کے جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں وہ اس دھرنے میں شریک ہوں اور اپنا حق لینے میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ لوگ اگر اپنا حق لینے کے لیے نہیں آؤ گے تو زندگی بھر اسی طرح بے روزگاری میں گزارو گے اور آپ کا حق آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ بات ہم بخوبی جانتے ہیں کہ سی ٹی ایس پی کے وقت بھی بلوچستان گورنمنٹ نے اسی طرح کینڈیڈیٹس کو مجبور کیا۔ کینڈیڈیٹس نے 5000 کینڈیڈیٹ کوئٹہ میں آ کر بیٹھ گئے، تب جا کر ان کے آرڈرز ان کو مل گئے۔ تو دوبارہ اسی قصے دیرینہ کو دہرایا جا رہا ہے۔ کینڈیڈیٹس کو دوبارہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ دوبارہ دھرنے دیں۔ تو مجبوری کی حالت میں ہم لوگ دھرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس ویڈیو پیغام سے میں کمشنر کوئٹہ، ڈپٹی کمشنر کوئٹہ سے درخواست کروں گا کہ ہمیں جو ہے ایک پرامن احتجاجی ریلی اور دھرنا دینے کی اجازت دی جائے۔ اگر ہمیں دھرنا دینے کی اجازت نہیں دی گئی اور ہمیں پرامن ریلی کی اجازت نہیں دی گئی، ہم لوگ آئیں گے تو ضرور۔ اگر ہمیں اجازت نہیں ملی تو
میں گورنمنٹ آف بلوچستان کو اس ویڈیو پیغام سے یہ آگاہ کرنا چاہوں گا کہ ہم پھر کینڈیڈیٹس مجبور ہوں گے کہ تمام جتنے بھی جو مین شاہراہ ہیں بلوچستان کے ہر طرف سے، بلوچستان کو جو سندھ سے ملاتے ہیں، بلوچستان کو جو پنجاب سے ملاتے ہیں، اور بلوچستان کو جو KPK سے ملاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کا جو انٹرنیشنل سڑک ہے جو بلوچستان کو پاکستان کو بلکہ ایران سے ملائے گا، ہم اس کو بھی بند کرنے پہ مجبور ہوں گے۔ تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ پہلے تو ہمارے آرڈرز دے دیے جائیں، اگر آرڈرز نہیں دیں گے تو ہم کوئٹہ میں آ کر دھرنا دیں گے مجبوری کی عالم میں۔ ادروائز اس سخت سردی میں کوئی بھی پاگل جو ہے نا ایسے قدم اٹھانے پہ مجبور نہیں ہوگا، اس قدم پر اٹھانے کے لیے ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے اس مجبوری کے امر میں ہم یہ سخت قدم اٹھانے جا رہے ہیں۔ تو تمام شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹ، اس میں چاہے میل ہوں یا فیمیل، سب کو آنا ہوگا اپنے حق کے لیے۔ اگر آپ لوگ ابھی نہیں نکلے تو زندگی بھر آپ پچھتاتے رہو گے۔ تو چونکہ ہم ایک پرامن دھرنا دینے جا رہے ہیں، تو اس دھرنے میں میں تمام جو صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں، جس میں اسد بلوچ صاحب جو پہلے بھی ہمارے دھرنے میں تشریف لائے تھے، ایک دفعہ پھر میں انہیں اپنے دھرنے میں دعوت دوں گا، ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان، رحمت صالح صاحب، مولانا ہدایت الرحمن بلوچ صاحب، اپوزیشن لیڈر یونس عزیز زہری صاحب، حاجی جاوید علی ریکی صاحب اور ظفر آغا صاحب، انہیں میں خصوصی دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ بلوچستان اسمبلی کی فلور پر ہمارے لیے آواز اٹھائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 24 دسمبر 2024 کو بلوچستان اسمبلی کے سامنے ہمارے دھرنے میں شریک ہوں اور ہمارا حق دینے میں ہمارا ساتھ دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی کے صوبائی جو امیر ہیں، جو صوبائی ان کے رکن ہیں گل خلجی صاحب، اور صوبائی سینئر ممبر کبیر افغان صاحب، ان کو بھی میں دعوت دینا چاہوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ نیشنل عوامی پارٹی کے سینئر مرکزی قائد قادر آغا صاحب اور امداد سنگر صاحب کو بھی میں دعوت دینا چاہوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی تمام جو سیاسی پارٹیاں ہیں، BMP ہے، BMP عوامی ہے، نیشنل پارٹی، پشتونخوا عوامی پارٹی اور نیشنل عوامی پارٹی کے جتنے بھی جو ممبران ہیں، مرکزی ممبران ہیں، انہیں میں اس پرامن احتجاجی دھرنا اور احتجاجی ریلی میں شرکت کی دعوت دینا چاہوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جتنے بھی طلباء تنظیم ہیں، جس میں BSO ہے، BSO پجار ہے، PSO ہے، PSF ہے اور NSF ہے، ان کے مرکزی ممبران کو میں 24 دسمبر 2024 کے دھرنے میں شرکت کی دعوت دینا چاہوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جتنے بھی اساتذہ تنظیمات ہیں، ان کے ممبران اور ان کے صوبائی جو قائدین ہیں، انہیں میں دعوت دینا چاہوں گا، جن میں GTAB اور GTA آئینی، سول سوسائٹی، وکلاء برادری، ٹرانسپورٹ یونین اور زمیندار ایکشن کمیٹی، جتنے بھی تنظیمات ہیں، ان سب کے صوبائی قائدین کو میں 24 دسمبر 2024 کے دھرنے میں آنے کی دعوت دینا چاہوں گا۔ وہ اس دھرنے میں شریک ہوں اور تعلیم دوستی کا ثبوت دیں اور ہمارا حق دینے میں ہمارا ساتھ دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جونیئر گورنمنٹ ٹیچر ایسوسی ایشن کے صدر یوسف کاکڑ صاحب، جو پہلے بھی ہمارے دھرنے میں شریک ہوئے تھے، ایک دفعہ پھر میں انہیں دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ ہمارے دھرنے میں شریک ہوں۔ لاسٹ میں پھر واضح کرنا چاہوں گا کہ ہمارا مقصد واضح ہے، ہم صرف اور صرف ایک پرامن احتجاجی ریلی اور دھرنا کرنے آ رہے ہیں۔ اس کا واحد مقصد یہی ہوگا کہ ہمیں آرڈرز ہمیں دے دیے جائیں، بصورت دیگر ہم بلوچستان کے تمام شاہراہوں کو بند کر دیں گے تا وقت کہ ہمارے آرڈرز ہمیں نہیں دیے جاتے۔ شکریہ والسلام۔